السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں زندگی کے کسی بھی حصے میں یا دن کے کسی بھی حصے میں، ان تمام کرنے والے کاموں پر ہماری زندگی مشتمل ہوتی۔ اگر یہ کام جو ہم کرتے ہیں دن رات اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے تو ہماری زندگی سراسر عبادت بن جائے گی، تبھی ہماری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے شمار ہوگی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ کام خواہ دنیا کے ہوں یا سراسر عبادت کے، مثلا نماز روزہ وغیرہ، یا پھر کھانا پینا سونا جاگنا، ان تمام میں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں گے تو ہماری زندگی سراسر عبادت بن جائے گی۔ خالصتاً دنیا کے کام وہ بھی اجر اور ثواب کا باعث ہو جائیں گے۔ اس طرح ایک مومن اپنی اچھی نیت اور سنت کے مطابق مختلف کاموں کو کر کے اپنی ساری زندگی کو ہی عبادت بنا لیتا ہے۔ کل ہم کھانے کے آداب اور احتیاطوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرنا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا آیا تو آپ نے ہمیں پیش کیا۔ ہم نے کہا کہ ہمیں بھوک نہیں۔ آپ نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، یعنی اگر بھوک لگی ہے اور کسی نے آفر کیا ہے تو اسے کھا لو بغیر جھجک کے۔ ہاں، کھاتے وقت یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ جو کھا رہا ہے اس کو بھی بھوک لگی ہے۔ دوسرے کا لحاظ رکھتے ہوئے، اسی لیے مل کر کھاتے ہوئے کوئی چیز دگنی نہیں لینی چاہیے، 2 عدد نہیں لینی چاہیے جب تک کہ دوسرے سے اجازت نہ لے لی جائے۔ حدیث میں آتا ہے، جبلہ بن سہیم کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں قحط میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے کھجوریں دی۔ عبداللہ بن عمر ہمارے پاس سے گزرے، جب ہم کھجوریں کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ 2 کھجوریں ملا کر نہ کھاؤ، ایک ہی کھاؤ، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوریں ملا کر کھانے سے منع فرمایا، نہیں ایک ہی دفعہ 2 اٹھا کے 2 منہ میں اکٹھی نہ ڈالو۔ ایسا انسان کیوں کرتا ہے؟ یا تو لالچ کی بنا پر یا پھر جلد بازی میں۔ تو کھانے میں یہ دونوں چیزیں ہی ٹھیک نہیں، خصوصاً اگر آپ دوسروں کے ساتھ مل کے کھا رہے ہوں تو اس کے کچھ ادب آداب ہیں۔ پھر فرماتے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اپنے ساتھی سے اجازت لے لے، مثلا اگر جلدی اور واقعی کوئی جینوئن ریزن ہے تو پھر کیا ہے، دوسرے سے پوچھ لیا جائے، بغیر اجازت کے ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ کسی بھی طریقے سے چھوٹا یا بڑا کسی کا حق مارنا درست نہیں، اور یہ بھی حق مارنے میں آتا ہے۔ سب کا حق ہے ایک ایک لیں، لیکن اگر کسی کو دوسری دفعہ لینے کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، تو اس میں دوسرے کی رضامندی کے ساتھ۔ اس میں کسی نے یہ بھی لکھا ہے، کھانا کھانے میں ایک معیوب حرکت یہ ہے کہ ہم جہاں جس وقت کسی کو کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فوراً ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا کھا رہے ہیں۔ اس طرح دن میں کئی بار مختلف لوگوں کو اس حرکت سے تنگ کرنا بھی دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہے، خصوصاً جب ہاسٹل وغیرہ میں سب مل کے رہ رہے ہوں تو اس میں تھوڑا سا گھر کی طرف سے اگر کچھ لائے ہیں تو 200-300 لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، اگر سب میں بانٹیں گے تو کسی کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ خصوصاً جب کوئی کھا رہا ہو تو اس کے پاس جانے سے گریز کیا جائے، یعنی اس کو کھانے دیا جائے، الا یہ کہ اگر اس نے آپ کو دعوت دی ہے یا پھر ایسا ٹائم ہے کہ جس میں سب مل کے کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ ہر وقت دوسروں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے پھرنا، یہ بھی ایک معیوب حرکت ہے۔ اکٹھے کھانے کے جو آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ کھانے کی ابتدا بڑوں سے کی جائے۔ مثلا گھر کے اندر اگر سب بیٹھے ہیں ٹیبل پر یا جہاں بھی دسترخوان پر، تو بسم اللہ پڑھ کر جو سب سے بڑا ہو وہ شروع کرے، اس کو نکالنا یا ڈالنا یا لینا، یا سب سے پہلے اس کو آفر کیا جائے۔ کل ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا جو اچانک ہی کھانے کے اندر ہاتھ ڈال رہی تھی، اور جیسے کوئی اس کو پش کر رہا تھا اور وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حذیفہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو اپنے ہاتھ نہ ڈالتے جب تک کہ آپ شروع نہ کر لیتے اور اس میں ہاتھ نہ ڈالتے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنا ہاتھ کھانے میں جب تک نہ ڈالتے اور آپ اس میں سے سب سے پہلے نہیں لے لیتے تھے تو ہم کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو مثلاً پینے کی ہے اور سب کو دینی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ خود پیتے اور اس کے بعد پھر
دائیں جانب سے شروع کر لیتے ہیں. تو اس لیے کوئی چیز دیتے وقت دائیں طرف سے پہل کرنی چاہیے. انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسی گھر میں تشریف لائے اور پانی طلب فرمایا. ہمارے پاس ایک بکری تھی, ہم نے اسے دوہا, پھر میں نے اسی کنویں کا پانی ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لسی بنا کر پیش کیا, یعنی دودھ اور پانی کو ملا لیا, ڈرنک بنا لیا. ابو بکر آپ کی بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور عمر سامنے تھے. ایک دیہاتی آپ کے دائیں طرف تھا. جب آپ پی کر فارغ ہوئے, یعنی پہلے آپ نے خود پیا, تو پیالے میں کچھ دودھ بچ گیا. تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ ابو بکر ہیں, یعنی ان کا اشارہ یہ تھا کہ پہلے آپ ابو بکر کو دیں, لیکن وہ بائیں طرف بیٹھے تھے. تو آپ نے پہلے دیہاتی کو دیا اپنی دائیں طرف. پھر آپ نے فرمایا دائیں طرف بیٹھنے والے ہی حق رکھتے ہیں, یعنی دائیں طرف والے زیادہ حقدار ہیں, بس خبردار دائیں طرف سے ہی شروع کیا کرو. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہی سنت ہے, اور 3 مرتبہ انہوں نے اس بات کو دہرایا. سمجھ میں آ گئی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے ہاں تشریف لے گئے, آپ نے پانی طلب کیا تو انہوں نے کنویں کا پانی نکالا اور ساتھ بکری تھی اس کا دودھ دویا اور اس کی لسی بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی. آپ نے خود پیا پہلے, پھر اس کے بعد اپنے رائٹ ہینڈ سے شروع کیا. حالانکہ رائٹ ہینڈ پہ بیٹھنے والا کون تھا؟ دیہاتی تھا. تو حضرت عمر بیچ میں انہوں نے انٹرفیئر کیا کہ ابو بکر بھی بیٹھے, یعنی ان کا مقام مرتبہ اس دیہاتی سے زیادہ ہے, لیکن آپ نے فرمایا کہ دائیں طرف والوں کا حق زیادہ ہے, اور آپ نے دائیں جانے والے سے ہی آغاز کیا, انہی کو پہلے دیا. اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ ہر کام کا ایک سلیقہ ہوتا ہے, ایک ادب ہوتا ہے, مینرز ہوتے ہیں, طریقہ ہوتا ہے. جب ہم ان مینرز کو, ایٹیکیٹس کو نہیں کنسیڈر کرتے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپا دھاپی, بھیڑ, نہ کسی بڑے کا ادب, نہ کسی چھوٹے کا لحاظ, اور ایسے لوگوں کے بیچ میں نہ کوئی محبت ہوتی ہے, نہ کوئی احترام ہوتا ہے, اور نہ ہی ان کے پھر کوئی باقی امور بھی درست ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا نا کہ انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے مقام پر رکھو. تو اب اس میں حضرت ابو بکر کا ویسے تو مقام بڑا ہے, لیکن چونکہ وہ بائیں طرف بیٹھے ہیں تو اس لیے یہاں ادب کچھ اور ہے, یہاں کا سلیقہ کچھ اور ہے. ہاں کوئی ایسی مجلس ہوتی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے اور صاحب خانہ آئے اور انہوں نے آغاز کرنا تھا, تو وہ پھر ابو بکر سے کرتے, وہاں سے آغاز کرتے, پہلے ان کو سرو کرتے. لیکن چونکہ آپ اس مجلس میں خود موجود تھے, آپ ہی نے پانی بھی مانگا تھا, سب سے پہلے آپ کو پیش کیا گیا, اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ نے جو طریقہ سکھایا وہ رائٹ ہینڈ سے شروع کرنے کا تھا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر سرونگ میں کوئی دیہاتی نہیں, اگر کوئی بچہ ہے یا کچھ, تو اس کو بھی اگنور کر دیتے ہیں, اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک, کبھی کبھی خادم کو بھی ساتھ بٹھا کر کھلانا چاہیے. اس روز کی بات ہو رہی تھی نا کہ لوگ عام طور پر خادموں کو الگ ہی دیتے ہیں, تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ اس طرح زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں خود اپنی مرضی سے کھانے کے. وہ مالک کے سامنے یا بڑے کے سامنے بیٹھ کے جھجکیں گے, صحیح طرح کھا نہیں سکیں گے. لیکن کبھی ساتھ بھی بٹھا لیا جائے تو حرج نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کسی کا خادم اس کا کھانا لائے تو اسے چاہیے کہ اپنے ساتھ بٹھائے یا اسے تھوڑا سا کھانا دے دے, کیونکہ اس نے اس کی گرمی اور دھواں برداشت کیا ہے. مسجد میں کھانے کا جواز. عبداللہ بن حارث بن جز زبیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں مسجد میں گوشت اور روٹی کھا لیا کرتے تھے. یعنی اگر دسترخوان بچھایا ہوا, سفرہ بچھایا ہوا ہو, اور مسجد کا فلور یا کارپیٹ, اس پر گھی اور دیگر ہڈیاں وغیرہ یا کھانے کے ذرات نہ چھوڑے جائیں, تو مسجد میں بھی کھانے میں حرج نہیں. لیکن عام طور پر لوگ چونکہ احتیاط نہیں کرتے, تو پھر مسجد کی جو اوور آل فضا ہے وہ خراب ہو جاتی, خصوصاً اگر بند دروازے کر کے لوگ کھا رہے ہوں اور اس کے تھوڑی دیر بعد نماز شروع ہو جائے, تو پھر نماز میں خشوع نہیں ہوتا. اور خصوصاً باہر سے آنے والی نمازیوں کو, جو تو اندر بیٹھ کے پیٹ بھر کے کھا چکے ہیں ان کی تو اور بات ہے, لیکن جو باہر سے آئیں گے انہیں مسجد میں خوشبو آئے گی اور ان کی نماز میں بہت خلل ہو جائے گا. جسے حسب موقع اور سچویشن کے مطابق عمل کرنا چاہیے. بہرحال رخصت ضرور موجود ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ وہ کہتے ہیں, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسجد میں گوشت کھایا جو بھنا ہوا تھا. پھر ہم زمین پر بچھی ہوئی کنکریوں سے ہاتھ پہنچ کر نماز پڑھنے اٹھ کھڑے ہوئے, اور ہم نے نیا وضو نہیں کیا. مطلب یہ کہ فلور جو تھا وہ مٹی کا ایک طرح سے تھا, کیونکہ نماز پڑھنی تھی, تو انہوں نے وہیں پر ہی ہاتھ صاف کر لیا. مٹی میں اگر کنکریاں یا جو ریت کے ذرات ہوتے ہیں, اگر اس کے اندر تیمم کیا جائے یا ویسے اگر تھوڑا بہت کچھ ہاتھ کو لگا ہوا ہے اگر صاف کر لیا جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. کیونکہ مسجد نبی اس دور میں اس کی چھت جو تھی وہ تنکوں وغیرہ کی تھی, اور دھوپ جو ہوتی ہے وہ ایسی چیزوں کو دوبارہ بالکل صاف کر دیتی ہے, یا کھلی ہوا یا فضا.
اصل جراثیم پلتے ہیں کہاں پر؟ بند جگہوں پر. اب اس سے یہ جواز ہرگز نہیں نکلتا کہ کھانا کھا کر کارپیٹ سے ہاتھ صاف کر کے آپ نماز شروع کر دیں. ہاں اگر آپ مثلاً باہر پکنک پہ گئے ہوئے ہیں, گھاس وغیرہ ہے, یا کہیں آپ زمین پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور آپ کے پاس وہاں پانی نہیں ہے, تو نماز پڑھنے سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو مٹی وغیرہ سے یا کسی ایسی چیز سے صاف کر سکتے ہیں, کوئی پتے ہو, مٹی ہو, کوئی اور چیز ہو. کھانے کے بعد کھجور کھانا, اس سنت پہ لوگ بہت عمل کرتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے میرے ہاتھ کھجوروں کا ٹوکرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. آپ مجھے گھر میں نہ ملے, آپ قریب ہی اپنے ایک آزاد کردہ غلام کے ہاں تشریف لے گئے تھے. اس نے آپ کو دعوت دی تھی اور آپ کے لیے کھانا تیار کیا تھا. میں حاضر خدمت ہوا تو آپ کھانا تناول فرما رہے تھے. آپ نے مجھے بھی اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دی. ان صاحب نے کدو اور گوشت ڈال کر سرید بنا رکھا تھا. میں نے دیکھا کہ آپ کو کدو اچھا لگتا ہے, تو میں اس کدو کے ٹکڑے برتن کے اطراف میں سے جمع کر کے آپ کے قریب کرنے لگا, یعنی جو آپ کو پسند تھا وہ میں آپ کی طرف کرنے لگا. جب ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا تو آپ واپس تشریف لے گئے. میں نے کھجوروں کا ٹوکرا آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ نے کھجوریں کھائیں اور تقسیم کرنا شروع کر دی, حتیٰ کہ ختم کر کے فارغ ہو گئے, یعنی بچا کے نہیں رکھی, سب کو دے دی. تو یہ تھے کچھ کھانے کے آداب. اب ہیں پینے کے آداب. کچھ تو کھانے کے ساتھ ہی پینا بھی ہو جاتا ہے, لیکن الگ سے بھی ڈرنکس وغیرہ یا پانی پیتے ہیں آپ, تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ کھانا تو دن میں ایک آدھ دفعہ ہی کھایا جاتا ہے, لیکن پیا کئی بار جاتا ہے. سب سے پہلے دائیں ہاتھ سے پینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ ہی بائیں ہاتھ سے پیے, کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے. تو یہ شیطانی طرز عمل ہے ایک طرح سے. اب آپ دیکھیے کہ سراسر ایک دنیا کا کام ہے کھانا پینا, سو واٹ, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اس میں بھی چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے وہ کچھ دکھایا تھا, وہ کچھ بتایا تھا جو ایک عام انسان کو نہیں پتا, ہم اس بارے میں جاہل ہیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی کیا بات ہے, تھوڑی سی چیز ہے تو بائیں سے کھا لیں, دائیں سے کھا لیں, پی لیں, کیا فرق پڑتا ہے. اور اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کھانا تو دائیں ہاتھ سے کھائیں گے مگر پانی الٹے ہاتھ سے پیئیں گے. اچھا, ایک اور ڈھنگ انہوں نے بنا رکھا ہے کہ گلاس الٹے ہاتھ سے پکڑیں گے اور دائیں ہاتھ سے بس ٹیک دے کے یہ شرط پوری کر دیں گے کہ دائیں ہاتھ استعمال ہو, یعنی پیئیں گے اس طرح, ساتھ یوں کر لیں گے. اب آپ بتائیے کہ صرف یہ ہاتھ یہاں رکھ دینے سے کوئی یہ دائیں ہاتھ سے تو پینا نہ ہوا, یہ تو دونوں ہاتھوں سے یا کہیں, یا پھر پی تو آپ اسی سے ہی رہے نا, الٹے سے پی رہے ہیں. اس سے منع کیا گیا ہے. کیوں؟ شیطان کے دوست نہ بنے, شیطان کے طریقے پر عمل نہ کریں. قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا نا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. ٹھیک. مشکل اصل میں کیا ہوتی ہے کہ ہم ہاتھ سے جب کھانا کھاتے ہیں تو سالن وغیرہ جو ہوتا ہے وہ اس میں لگ جاتا ہے. اب گلاس کرسٹل کلیئر ہیں, اگر ان کے اوپر ہمارا ہاتھ لگ گیا تو کیا ہوگا؟ اس کا حل کیا ہے؟ جیسے صحابہ نے کنکریوں سے ہاتھ صاف کر لیے تھے, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں زائد کھانا لگا ہوا ہے تو آپ 3 انگلیاں ہیں اسے تھوڑا سا آپ چاٹ لیں اور اس کے بعد آپ اس کو لے لیں, یا تھوڑا سا آگے کر کے پکڑ لیں, انگلیوں کا حصہ بچا لیں جہاں گھی وغیرہ زیادہ لگا ہوا. اول تو یہ کہ اگر آپ طریقے سے کھائیں گے تو پورا ہاتھ تو گھی میں نہیں ہوگا نا, 5 انگلیاں گھی میں. ایکچولی یہ اتنی ساری جب چیزیں آ جاتی ہیں تو کسی ایک چیز کو سنگل آؤٹ کر کے اس پہ عمل کرنا مشکل ہوگا. وہ ایک پورا ایک بگر پکچر میں آپ رکھ کے دیکھیں گے تب آپ ان پہ عمل کر سکیں گے. کیا کھائیں, کتنا کھائیں, کیسے کھائیں, اور پھر کس طرح پکڑیں, کس ہاتھ میں پکڑیں, یہ سارا ایک پلان ہے. جی آپ کچھ کہہ رہی تھیں. ویسے بھی ٹیبل سیٹنگ جو کرواتے ہیں تو اس میں بھی لیفٹ سائڈ پہ گلاس رکھا جاتا ہے, اور جو ہوٹلز میں بھی کھاتے ہیں تو وہ آپ کا لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے. یہ ٹرینڈ بھی چینج کرتا ہے. اس میں چلیے رکھنے کی حد تک آسانی رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلاً اگر رائٹ ہینڈ پر درمیان میں پلیٹ میں اگر آپ نے چاول یا روٹی رکھی ہوئی ہے اور ساتھ سالن ہے تو روٹی توڑ کے رائٹ ہینڈ پہ سالن لگانے میں آسانی رہتی. یہیں گلاس اگر بیچ میں ہی ساتھ ہی رکھا ہوا ہے تو اور پانی کا بھرا ہوا ہے تو وہ بے احتیاطی میں باتوں میں گر بھی سکتا ہے. یا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سامنے بھی رکھ سکتے ہیں اور سالن کے بعد آگے بھی رکھ سکتے ہیں. جی. جو لوگ زیادہ تر فورک اور نائف سے کھاتے ہیں تو فورک لیفٹ ہینڈ میں ہوتا ہے اور نائف رائٹ ہینڈ میں ہوتا ہے, تو وہ بھی سارا کھانا لیفٹ ہینڈ سے جاتا ہے. بالکل. حالانکہ اگر آپ پریکٹس کریں تو بائیں سے بھی کاٹا جا سکتا ہے, یا یہ کہ ایک ہی دفعہ کاٹ کے رکھ لیں, کام ختم کریں اور پھر آپ آرام سے بیٹھ کے کھا لیں. ایک طرح کو ضروری ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کشتی کرنا. جیسے لگتا ہے کہ گلاس کی بھی عادت ہوتی ہے کہ آپ رائٹ سائڈ سے پکڑ لیتے ہیں, لیکن جوس کے ڈبے اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ
اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ کچھ عرصے کے بعد ایک سٹائل بن جاتا ہے. اور پھر شیطان کا کام کیا ہے؟ زین لہم الشیطان اعمالہم، وہ ان کے برے اعمال کو ان کو خوبصورت بنا کے اٹریکٹیو بنا کے دکھاتا ہے. اگر آپ کسی کو دائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ اتنا سٹائلش نہیں لگے گا، اگر بائیں سے دیکھیں گے تو اس کا سٹائل کچھ اور ہوگا. تو پھر لوگ عموماً سٹائل پہ جاتے ہیں. جی اگر سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو آفٹر دا برتھ 2 ایئرس تک ہر انڈیویجول میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ اپنا رائٹ ہینڈ ٹریننگ لے لے یا لیفٹ ہینڈ ٹریننگ لے لیں، لیکن مدرز اس چیز کے اوپر اتنا فوکس ہی نہیں کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کو رائٹ ہینڈ میں پکڑانا ہے. تو زیادہ تر بچوں کو پھر بعد میں یہ بلیم کر دیا جاتا ہے یہ تو ہے ہی شروع سے لیفٹ ہینڈیڈ. تو اس پہ بہت زیادہ فوکس اس وقت محنت نہیں کی جاتی. لہٰذا میں نے تو دیکھا اکثر ہی بچے، یعنی میں نے جب کسی بچے کو کچھ پکڑانا چاہا اس نے لیفٹ ہینڈ ہی آگے کیا. تو کچھ مائیں کانشیس ہوتی ہیں، وہ پیار سے پھر گھما کے دایاں آگے کر دیتی، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مائیں الٹی سائڈ پہ بچوں کو اٹھاتی ہیں گودی میں. شاید رائٹ ہینڈ سے انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے تو وہ الٹے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں. اب الٹے ہاتھ میں جب وہ اٹھاتے ہیں تو بچوں کا لیفٹ ہینڈ آگے ہوتا ہے. جب آپ نے کوئی چیز ان کو دینی ہے تو وہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے ایزی ہے، وہ لیفٹ ہی آگے بڑھا دیں گے. تو اسے بچے کا نہیں قصور. اب وہ جب 10 دفعہ لیفٹ بڑھا رہا ہے، ایک دن میں آپ دیکھیے کہ ماں نے اگر 2 گھنٹے بھی اس کو اس طرح اٹھایا اور اس نے لیفٹ ہینڈ سے ہر چیز لی دی ہے تو آٹومیٹیکلی اس کے لیفٹ ہینڈ کے مسل جو ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے جائیں گے اور رائٹ ہینڈ جو ہے وہ ویک ہوگا. لیکن جو کانشیس مدرز ہوں گی وہ کیا کریں گی کہ گھما کے بچے کو واپس رائٹ ہینڈ میں ہی دیں گی. تو بچہ ہر دفعہ جب یہ سیکھے گا نہیں رائٹ ہینڈ دن میں کئی بار، تو خود بخود عادت ہو جائے گی، پھر مشکل نہیں رہے گی. I'm left-handed, تو مطلب it took a lot of effort. My parents بار بار آمنا لیفٹ ہینڈ نہیں رائٹ ہینڈ، پریکٹس سے ہی آتا ہے. اٹس ویری نیچرل فار لیفٹ ہینڈ پیپل کہ آپ لیفٹ ہینڈ زیادہ جان ہوتی ہے، پر وتھ پریکٹس مطلب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل. میرے خیال میں پانی کو ہم الٹے ہاتھ سے پیتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ تو ہے جلد بازی ہے. ہمارے کافی زیادہ کام جلد بازی پہ. اور جلد بازی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ یہ اس کا ٹرک ہوتا ہے کہ ہم سے غلط کام کروا لے جلدی میں، اور ہم اس کے اوپر چونکہ کور کر لیتے ہیں کہ جلدی ہے تو اس وجہ سے چلو خیر ہے. اور اصل بات یہ کہ جب پتہ چل جائے تو اس کے بعد بس ٹھیک ہے، ہم کچھ بھی ہیں. لیکن اگر ہمارا دشمن ایک کام کر رہا ہے، شیطان دشمن ہے نا، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھو، تو پھر کبھی بھی ہمارا دل نہیں چاہے گا کہ جو چیز ہمیں شیطان کہتا ہے وہ کریں. کل میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے دوائی پی ہے؟ میں نے کہا نہیں پی سکی. کہنے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان آپ کو روکتا ہے تاکہ آپ صحت مند نہ ہو اور پھر آپ وہ نہ کر سکیں جو آپ کرنا چاہتی ہیں. میں نے کہا اچھا ہاں، اس طرح میں نے سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی. کہتے شیطان بلواتا بھی ہے، قرآن میں ہے نا، شیطان بلواتا بھی ہے، وہ سستی بھی ڈالتا ہے، وہ چیز کو کہتا ہے سو واٹ، بعد میں صحیح پھر صحیح. انہوں نے بہت اچھی بات اپنی شیئر کی. کہتے جب میں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے اور وہ ضروری ہوتا ہے اور میں اس میں سستی کرنے لگتی ہوں تو میں باقاعدہ شیطان سے مخاطب ہوتی ہوں، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے کرنا ہے اور میں نے کر کے دم لینا ہے. تو کہتی کہ بعض اوقات میں نے اتنے ناگوار کام اپنی مرضی کے خلاف کیے اور جب میں نے کر لیے تو میں نے کہا شیطان اب تم ہار گئے، اب چلے جاؤ جاؤ شاباش چلے جاؤ یہاں سے. اور کل یہ جو حدیث میں نے پڑھی کہ ہر جگہ ہر وقت شیطان ساتھ ہے، ہر جگہ دشمن ساتھ لگا ہوا ہے، تو اس سے بچنا آسان کام تو نہیں ہے. کبھی ہم بھولیں گے، کبھی غافل ہوں گے، کبھی بے احتیاطی کریں گے، کبھی کچھ کریں گے. تو ہمیں واقعی ایفرٹ لگا کے اس کے الٹ کام کرنے ہی کرنے ہیں، تب جا کے کچھ بنے گا، تب جا کے آنتیں ٹوٹیں گی. جب سے فاسٹ فوڈ زیادہ کھانے لگے ہیں لوگ تو اس میں یہ بہت سی بے احتیاطیاں زیادہ شروع ہو گئی ہیں. کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے، کیونکہ ڈرائی ہوتا ہے عام طور پر، چلتے پھرتے کھا سکتے ہیں، کہیں بھی کھا سکتے ہیں، تو پھر وہ سارے ادب آداب، ساری احتیاطیں، ہر چیز ہی ختم ہو گئی. جب پتہ ہے ایک پراپر فوڈ ہے، اس میں شوربا ہے یا کوئی ایسے کھانے کی چیز ہے جسے بیٹھ کے کھایا جائے گا تو آپ اسے چل پھر کے کھا بھی نہیں سکتے. ہاں جی، مطلب رائٹ ہینڈ چونکہ ہمارے اور کاموں میں مصروف ہوتا ہے نا تو پھر ہم لیفٹ سے اور مختلف کام شروع کر دیتے ہیں. یہ جو ابھی بات ہوئی تھی نا کہ کھانے کے دوران گلاس پکڑنے کی، اس میں یہ ہے کہ اگر ہم پانی پہلے پی لیں کھانا کھانے سے تو بھی بہت کم ضرورت پڑتی ہے کہ درمیان میں گلاس اٹھایا جائے. ایک تو صحت کے لیے بھی یہ بیچ میں یا آخر میں پینا اتنا اچھا نہیں ہے، یعنی بہت کم ضرورت پھر پڑتی ہے. کبھی کوئی اس طرح ہو جائے کہ کوئی چیز حلق میں پھنس جائے تو پھر ضرورت پڑتی ہے، ورنہ نہیں. کہیں میں نے ایک محاورہ پڑھا تھا، شروع میں پینا شفا ہے، درمیان میں پینا
غذا ہے اور آخر میں پینا وبا ہے یا بلا ہے یا کچھ ایسے، یعنی کہ نقصان دہ ہے. چھوٹا سا کوشچن تھا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب مجلس میں کھانا آفر کیا جائے تو بچے سے شروع کیا جائے، اور آج جس طرح ہم نے پڑھا کہ بڑوں سے شروع کیا جائے، تو اس کا کیا ریلیشن ہے؟ نیا پھل وہ ایک مخصوص وہ ہے، یعنی ایک ہے پراپر میل اور ایک ہے نیا پھل یا کوئی سویٹس وغیرہ یا جو بچوں سے متعلق چیزیں ہیں. بعض پارٹیاں بچوں کی ہوتی ہیں، بعض میلز بڑوں کے لیے ہوتے ہیں، تو پھر موقع کی مناسبت سے بھی یہ چیز ہوتی ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ جب ہم کھائیں تو اپنے چھلکے باہر نہ پھینکو کہ پڑوسی کو تکلیف نہ ہو. تو ایک جب میں نے یہ نوٹ کیا تھا فرینڈس میں بہت زیادہ کہ ہم جب ڈسکس کر رہے ہوتے تھے نا تو فلانے ہوٹل کا کھایا ہے، فلانے ہوٹل کا کھایا ہے، تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ اگر کوئی بندہ اتنا افورڈ نہیں کرتا تو ہم اس کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں. اور اب تو اتنے ماڈرن طریقے آ گئے ہیں دوسروں کو تکلیف دینے کے، آپ کے فیس بک پہ تصویریں وغیرہ، مطلب ہزار طریقے ہیں دوسروں کو اذیت دینے کے. تو جب ہم کھائیں، یعنی بعض لوگوں کا ایک مشغلہ ہوتا ہے کہ وہ صرف کھانے کی تصویریں پوسٹ کرے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اب جو غریب نہیں وہ کھانے بنا سکتے یا نہیں پکا سکتے یا نہیں کھا سکتے، ان کے لیے کتنا ایک اذیت کا باعث ہے نا. پھر وہ حرام طریقے ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ کھانا انسان کی ایک ویکنس بھی ہے نا. تازہ ایک ہیلتھ ٹپ یہ ہے کہ پانی کو کھانے کے بیچ میں اور بعد میں اس لیے نہ پیا جائے کیونکہ اس سے یور اسٹمک اٹ انکریزز، لائک اٹ گیٹس سویلڈ ان اے سینس، کہ اگر بیچ میں کھائے تو جو زیادہ تر اوبیس لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بیچ میں یا بعد میں پانی پیتے، تو اس سے بھی اسٹمک سویل بہت زیادہ ہوتا ہے. جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو بیسیکلی جو آپ کے اسٹمک میں پروٹین ڈائجیشن ہوتی ہے، تو جب آپ پانی اینڈ پہ پیتے ہیں نا تو آپ کے فوڈ پارٹیکلز کے ارد گرد کیا آ جاتا ہے؟ واٹر. تو جو آپ کا جو گیسٹرک جوس نکلتا ہے آپ کے گلینڈز میں سے اسٹمک کے اندر ہی، وہ پھر آپ کے فوڈ کو اچھی طرح ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا ہوتا. تو مطلب یہ کہ آپ کا پروٹین ڈائجسٹ ہی نہیں ہو رہا ہوتا. میں نے یہ بات ان سے یہ دیکھیے اس پہ مزید انشاءاللہ تحقیق تو کریں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اور اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے کہ آپ کا طریقہ کیا تھا. میں سمجھتی ہوں کوئی بھی چیز جب اعتدال میں ہوگی تو نقصان نہیں دے گی. مثلا کھانے کے دوران اگر بہت ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں آپ اور بہت زیادہ پی رہے ہیں تو obviously وہ نقصان دہ ہوگا. لیکن اگر آپ ایک اعتدال کی حد میں کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 3 حصے، ایک سانس کے لیے، ایک پانی کے لیے، کھانے کے لیے. اگر اس میں اقدار میں آپ لیں گے یہ چیزیں، یعنی کھانا اور پینا، تو یقیناً جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ آپ جو کچھ جانتے تھے ہم وہ نہیں جانتے. ساری دنیا کے بھی سائنٹسٹ مل کے کوئی بات ثابت کر دیں تو بھی جو بات ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے پتہ چلی ہے، اگر وہ اوتھینٹک سورس ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے درست ہے. یہ ہمارا یقین اور ایمان کا حصہ ہے. کیونکہ سائنٹسٹ آج ایک بات کہیں گے، کل پھر بدل دیں گے، کل پھر کہیں گے کچھ. تو اعتدال بہترین رہا انشاءاللہ. جی آپ کچھ کہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح پانی اور شہد پیتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے صبح کے جو معمولات ہیں اس میں پہلے پانی آتا ہے. اور کل ہی ہم نے پڑھا کہ رات کے کھانے کے بعد بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو نبیذ پلاتی تھیں جو کہ انہوں نے کھانے کے بعد پیا. اور اس کے علاوہ بھی ہم سنتے ہیں کہ درمیان میں پینا سنت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اوقات کے ساتھ بھی یہ ریلیٹڈ ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کھانے کے فوراً بعد نبیذ نہ پیتے ہوں، جیسے انہوں نے کہا کہ تھوڑے وقفے کے بعد. یہ بھی ممکن ہے. مزید ریسرچ کر لیتے ہیں کہ واقعی اگر ہمیں پتہ چل جائے کسی یقینی سورس سے تو پھر دنیا بھر جو مرضی کریں ہم وہی کریں گے. جو اور استاذہ یہ جو حکماء ہے نا، جو حکیم ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کھانا اور پانی ہے ان کو الگ الگ ڈائجسٹ کرنا چاہیے. اور وہ جو ٹائم بتاتے ہیں کہ کھانا تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے میں کمپلیٹلی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اپنے باڈی کو ٹیون اپ کر لیں تو وہ کبھی پانی نہیں مانگے گا کھانے کے ساتھ. اور جب آپ کھانا ڈائجسٹ کر لیں تو پھر پانی لیں، کیونکہ پانی بھی کچھ ٹائم لیتا ہے ڈائجسٹ ہونے میں، جو اس کے سالٹس وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے. تو الگ الگ بھی پیا. میں یہ چاہ رہی تھی کہ ڈائجسٹو سسٹم جو ہے ایک دفعہ سب کے ساتھ دوبارہ تھوڑا سا ریوائز کر لیا جائے کہ مختلف پارٹس کیا ہیں اور وہ کس طرح فنکشن کرتے ہیں. اکثر لوگ پڑھتے بھی ہیں تو پھر اس کو لائف سے ریلیٹ نہیں کرتے. اس وقت وہ الگ الگ حصوں کے نام پڑھ لیتے ہیں، پھر ان کے فنکشنز یا ان کے جو مختلف اس میں آتی ہیں چیزیں، لیکن ان کا ہمارے عام روزمرہ زندگی کے ساتھ کیا لنک ہے اس کو سامنے رکھ کے اگر پڑھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ابھی دیکھیے اس وقت بھی اتنی ترقی کے باوجود صرف سیل پر بھی اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہے. اب بعض اوقات کسی ایک سیل کے ڈس آرڈر سے بلڈ کے اندر یا ویسے جسم میں جو کینسر پھیل جاتے ہیں ان سب کا علاج بھی موجود نہیں ہے. تو کوئی بگاڑ کیوں پیدا ہوا، ریزن کیا تھی، کاز کیا تھی، نہیں پتا.
تو اس لیے حتمی بات نہیں کی جا سکتی جب تک واقعی کچھ اسٹڈیز پروو نہ ہو چکی ہو. بیٹھ کر پینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر نہ پیے اور جو بھول جائے وہ قے کر دے, باہر نکال دے وہ پانی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اتنا ناپسندیدہ ہے یا وہ نقصان دہ ہے. اب اس پر مزید تھوڑی سی ریسرچ ہوئی. ایک کتاب ہے الحقائق الطبیہ فی الاسلام, ڈاکٹر عبدالرزاق کیلانی کی ہے, اور اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ہیں. ان میں جب دیکھا گیا تو پتا چلا کہ کیوں منع کیا گیا. کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی معدے کے اندر شدت سے گرتا ہے, یعنی جب آپ پیتے ہیں گٹ گٹ کر کے تو وہ اندر یعنی ایک طرح سے اس میں تیزی ہوتی ہے, جبکہ بیٹھ کے جب پیتے ہیں تو سٹمک اور پوزیشن میں ہوتا ہے. اگر یہ بار بار ہوتا رہے تو وقت کے ساتھ ساتھ معدہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور اپنی اصل شیپ پر برقرار نہیں رہتا, جس کی وجہ سے پھر بدہضمی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بعض اوقات ایکسٹریم کیسز میں بے ہوشی بھی ہو جاتی ہے, موت تک واقع ہو سکتی ہے. ڈاکٹر راوی کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کھانے پینے سے شدید اعصابی ری ایکشن ہو سکتا ہے. اس کو ویگل انہیبیشن کہا جاتا ہے, جو دل کے لیے انتہائی خطرناک ہے. بعض اوقات دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے, نتیجتاً بے ہوشی اور اچانک موت ہو سکتی ہے. تیسری چیز, ہر وقت کھڑے ہو کر کھاتے رہنے کی عادت, اس سے معدے کے اندر السر کی تکلیف ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. پھر خوراک کی نالی کے مسل سکڑتے ہیں اور خوراک مشکل سے معدے میں داخل ہوتی ہے, اور بعض اوقات یہ عمل تکلیف دہ ہوتا ہے. نتیجتاً انسان کھانے پینے سے لطف اندوز نہیں ہوتا. آپ نے دیکھو کہ بعض اوقات یہاں ایک پین سی اٹھ جاتی ہے کچھ لوگوں کو. پھر ہے دیکھ کر پینا, 3 سانس میں پینا. دیکھ کر کے کیا پی رہے ہیں. انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے وقت 3 بار سانس لیتے اور فرماتے یہ انداز یعنی 3 دفعہ پینا پیاس کو خوب بجھاتا ہے, یعنی تھوڑا تھوڑا پینا تندرستی کا باعث ہے اور زیادہ خوشگوار ہے. یعنی ایک ہی سانس میں پوری بوٹل نہ پی جائیں, ایک ہی سانس میں پورا گلاس نہ پیئے, بلکہ 3 حصوں میں. اچھا, دیکھ کر پینا جو ہے اس کی بات اس لیے کہ بعض اوقات نہیں پتا ہوتا کہ پانی کے اندر کیا ہے. اگر ہم آنکھیں بند کر کے پی لیں تو کوئی زہریلی چیز بھی اندر جا سکتی. پینے والے برتن کو منہ لگا کر نہ پینا. ابو سعید خدری نے بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں کے اندر اختناث سے منع فرمایا ہے. اختناث کیا ہوتا ہے؟ یعنی مشک کا منہ کھول کر اس میں منہ لگا کر پانی پینے سے روکا. جیسے گھڑا ہوتا ہے یا جگ ہے تو اس کے اندر ہی پانی پی لینا. کولر وغیرہ کے ساتھ بھی یعنی منہ لگا کے, جیسے فریج کے اندر زیادہ پانی سٹور کیا ہوتا ہے, بوٹل رکھی ہوتی ہے, اس میں سے کھولا فریج, کھڑے ہو کے پانی پیا, واپس وہیں رکھ دی. ساروں کے استعمال میں اگر آپ کی اپنی سیپریٹ ہے تو ہر وقت گلاس نہیں آپ اٹھا سکتے, بوٹل گلاس کا بھی کام کر رہی ہوتی. لیکن اگر ایک بوٹل ایسی ہے کہ جس سے سارے گھر والوں نے پینا ہے تو اس کو اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے. یعنی بعض اوقات بڑے مقدار میں پانی جو ہے وہ اگر آپ اکٹھا ہی اپنی طرف کرتے ہیں تو اس کے پریشر سے وہ بعض اوقات ناک کی طرف بھی چلا جاتا ہے یا انسان کے جو سٹمک کی طرف جا کے شدت سے گزر سکتا ہے. مشقت آپ نے اس لیے بھی منع فرمایا ہوگا کیونکہ وہ لیدر کی ہوتی ہے, کوئی پتہ نہیں اندر کیا گھسا ہوا ہے. تو اگر آپ ڈائریکٹ اس سے پی رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں کہ اندر کیا ہے, جیسے جوس کے ڈبے ہوتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات ان ڈبوں سے کچھ نہ کچھ نکل بھی آتا ہے. میں نے ایک واقعہ ریئل اسلامک ہسٹری کا پڑھا. رازی بہت مشہور طبیب تھا اپنے زمانے کا, اور بہت سی چیزیں انہوں نے انوینٹ بھی کی. تو وہ اس وقت کے خلیفہ کا شاہی طبیب بھی تھے. وہ اکثر جب محل آتے جاتے تو راستے میں ایک شخص سے ان کی سلام دعا تھی. تو انہوں نے ایک روز اس کو کہا کہ میں کچھ دن سے نوٹ کر رہا ہوں کہ تمہارا رنگ بہت پیلا ہوتا جا رہا ہے اور تمہارا پیٹ پھولتا جا رہا ہے. اس نے کہا کہ ہاں میں خود بھی بہت, میری طبیعت گری گری رہ رہی ہے. انہوں نے نبض دیکھ کے کہا کہ اپنا پانی پینے کا برتن لاؤ. تو وہ کوزا لے کے آیا جس کا اوپر سے نیک تنگ ہوتا ہے اور نیچے سے راؤنڈ باٹم ہوتی ہے, اور وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا کوزا. اس نے اس کو کہا یہ توڑ دو. اس سے کہا تو میرا پانی پینے کا برتن ہے. اس سے کہا تم توڑ دو. جب اسے توڑا تو چھوٹا سا مینڈک اس میں سے نکلا. تو اس نے کہا کہ ہوا یہ کہ چونکہ نظر نہیں آ رہا تھا اور پانی اندر جب بھی کبھی ڈالا اس میں کوئی ٹائٹ پول چلا گیا ہوگا, اور وہ چونکہ وہ اندر ہی اندر پانی میں وہ پلتا رہا اور اس وجہ سے وہ زہر تمہارے اندر جا رہا تھا. تو یہ جو بات ہے پانی دیکھ کے پینا, اٹس ویری امپورٹنٹ.
اور اگر آپ ٹینکی کا پانی پیتے ہیں تو ان کو بھی وقتاً فوقتاً صاف کروائیے. بعض اوقات کوے اس میں مر کے گر جاتے ہیں یا کوئی اور جانور اسی طرح چلے جاتے ہیں پانی پینے کے لیے اور ادھر ہی گر جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. جی آپ. جی بعض اوقات بلیک کلر کی کراکری یوز کی جاتی ہے, کپس وغیرہ, پتہ نہیں چلتا اس کے ساتھ کتنی میل لگی ہوئی ہے اور پھر اسی کے اندر بار بار کھانا پینا جاری رہتا ہے. بعض اوقات کپس اور گلاس جو ہوتے ہیں وہ چائے کی وجہ سے یا پھر پانی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر وہ لیئرز آنے لگتی ہیں, تو ان کو اگر سرکے سے صاف کریں تو سیف ہے, کیونکہ اور کوئی کیمیکل نہ ڈالیں ورنہ پھر وہ آپ کے سسٹم میں چلا جائے گا. پائپس ہوتے ہیں مین گھروں میں جہاں سے پہنچتا ہے, اگر آپ اس کے آگے کوئی نیٹ یا مربل کا کپڑا گھر میں جو اویلیبل ہو وہ لگا دیں تو آپ کا بہت زیادہ ڈسٹربنس دور ہے کہ آپ ایک تو اوپر ہوتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ٹینکی میں کیا گر رہا ہے, کہیں پر ڈسٹ آ سکتی ہے, کچھ آ سکتا ہے, تو آپ اس کو اگر پراپر ہوک اپ کر دیں تو اس سے پانی صاف گرے گا گھروں. صحیح, اٹس اے گڈ آئیڈیا. ساتھ میں اپنی تھوڑی اسٹڈی سے اس کو ساتھ کو ریلیٹ کروں. ہماری کلاس میں اس چیز پر ٹیچر 0.5 کارڈ دیتی کہ آپ نے رائٹ سے اسٹارٹ نہیں کیا کھانا دینا, پانی کو آپ دیکھ کے یوز نہیں کرے, برتن آپ نے بغیر تو یوز کر لیا. تو میں ابھی پڑھ کے مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ اگر ہم دین پر عمل کرنا شروع کریں, کیونکہ آپ انگلش بکس جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو اب آئی ہیں, تو اٹس ویری امیزنگ کہ اتنا پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا, اور اگر ہم انہیں حدیثوں کو فالو کر لیں تو آئی تھنک. دیکھیے وہ تو ٹیچر کاٹتی تھی نا, تو ہمارے نامہ اعمال میں کتنے مارکس کٹ رہے ہوں گے اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں. ہم ہر چیز کو یہ کہہ کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے, تو چھوٹی سی چیز ہے, اور چھوڑتے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ بہت بڑا بھی ہو جاتا ہے. پینے والے برتن کو منہ لگا کر نہ پینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں میں اختناق سے منع فرمایا, یعنی مشک کا منہ کھول کر اس میں منہ لگا کر پانی پینے سے روکا. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کا منہ سے منہ لگا کر پانی پینے کی ممانعت کی تھی. پھر برتن میں سانس نہ لیا جائے, نہ پھونک ماری جائے. اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا کیا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے جو اندر سے نکلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیے تو پینے کے برتن میں سانس نہ لے. ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے. کچھ نظر آئے تو بہا دینا. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروبات میں سانس لینے سے منع فرمایا. بعض بچے ہوتے ہیں نا پانی منہ کو لگا کے اسی میں سانس لے رہے ہوتے ہیں اور اسے پیے جاتے ہیں, پھر اتارتے نہیں منہ سے, تو اس سے منع کیا ہے. ایک آدمی کہنے لگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ہی سانس میں سیراب نہیں ہو سکتا. تو آپ نے فرمایا, برتن کو اپنے منہ سے جدا کر کے پھر سانس لیا کرو. بات صرف پورا کرتے ہیں نا کہ اچھا 3 دفعہ پینا ہے تو ادھر ہی منہ کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے, روک دیتے ہیں, ادھر ہی سانس بیچ میں لے لیتے ہیں پھر پی لیتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں ہم نے سنت پوری کر لی. جلد بازی ہے یہ بھی. اس نے کہا اگر مجھے اس میں کوئی تنکا وغیرہ نظر آئے تو آپ نے فرمایا اسے بہا دیا کرو, یعنی گرا دیا کرو. پینے والی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال لیا جائے, بشرطے کہ گرم ابلتی چائے نہ ہو. جب مکھی کسی کے پینے میں پڑ جائے تو اسے ڈبو دے, پھر نکال کر پھینک دے, کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے, دوسرے میں شفا ہوتی. لیکن اگر وہ ابلتی چیز میں یا اس میں گرے گی تو پھر وہ پروں تک نہیں رہے گی, بات آگے چلی جائے گی. کھانے کے دوران بار بار پانی پینے کو عادت نہ بنانا, یہ بھی ایک اہم حصہ ہے لیکن اس پر حدیث کوئی نہیں. غیر قدرتی اجزاء اور کیمیکل سے بنے مشروبات سے پرہیز کرنا. بہت زیادہ ٹھنڈا یا بہت زیادہ گرم مشروب پینے سے پرہیز کرنا, خصوصاً ان دونوں کو اوپر تلے استعمال کرنا, یعنی ٹھنڈی چیز پی کر ایک دم گرم پینا یا گرم پی کر ایک دم ٹھنڈا پی لینا, یہ بھی نقصان دیتا ہے. اب یہ تو پینے کی باتیں تھیں. پینے کے ساتھ ساتھ پلانے کا بھی اجر و ثواب پتہ ہونا چاہیے, تاکہ اگر آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو دوسروں کو بھی آفر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پسندیدہ صدقہ کون سا ہے, تو آپ نے فرمایا پانی پلانا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر پیاسے کو پانی پلانے پر اجر ہے. لیکن پینے والی چیزوں میں نشہ آور اشیاء سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے, خاص طور پر خمر, یعنی ڈرنکس میں حرام ڈرنک جو ہیں ان کو نہ پینا چاہیے نہ پلانا چاہیے, یعنی سرو بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل بھی حرام ہوتی ہے. ایسے دسترخوان پر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں حرام کھانے ہوں, یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر مت کھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھانوں سے منع فرمایا, اس دسترخوان پر بیٹھنے سے جس پہ شراب پلائی جا رہی ہو, اور پیٹ کے بل گر کر کھانے سے.
ٹھیک ہے. اگر غلطی سے کچھ حرام کھا لیا جائے تو اسے اگل کر باہر نکال دینا چاہیے، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کیا. گرم اور سرد غذا ملا جلا کر کھانا، گرم غذا کی تاثیر کو سرد غذا سے ختم کرنا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز اور تازہ کھجور ملا کر کھاتے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اعتدال کی بات ہے. بہت ٹھنڈی چیزیں نہیں کھاتے جانا چاہیے اور بہت گرم بھی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں مجھے گرمی ہوگی، بعض کہتے ہیں مجھے سردی ہوگی، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے بے احتیاطی کی. تو دونوں کو ملا لیں تو کچھ نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز جو ٹھنڈا ہوتا ہے اور کھجور جو گرم ہوتی، ان کو ملا کر کھاتے تھے اور فرماتے ہم اس کھجور کی گرمی کا اس تربوز کی ٹھنڈک سے اور اس کی ٹھنڈک کا اس کی گرمی سے توڑ کرتے ہیں. کھا پی کر الحمدللہ کہنا، کھانے سے فارغ ہو کر اپنے رازق کا شکر بجا لائیں، کیونکہ جو شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور نعمتیں عطا کریں گے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. کیونکہ بہت سے لوگ کھا پی تو لیتے ہیں پھر اتنے باتوں میں مشغول ہوتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ الحمدللہ بھی کہا یا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھا کر شکر کرنے والے کے لیے روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح اجر ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھائے اور اس پر شکر ادا کرے اور ایک گھونٹ پیے اور اس پر شکر ادا کرے. ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے اور ایک مرتبہ بیان کیا گیا کہ جب آپ اپنا دسترخوان اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی کفانا و اروانا، یعنی سیراب کیا ہمیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساتھ ہی پیا تھا. غیر مکفی ولا مکفور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری کفایت کی، ہمیں سیراب کیا، نہ ہم اس کو کافی سمجھتے ہیں اور نہ ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں. یعنی اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے ساری ہی لے لی، جو بھی اللہ نے دیا اس پر شکر. ایک اور مرتبہ فرمایا الحمدللہ ربنا غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا ربنا. صحیح بخاری کی روایت ہے تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں اے ہمارے رب، نہ ہم اس کو کافی سمجھتے ہیں نہ اس کو ترک کرتے ہیں، اور اے ہمارے رب نہ ہم بے پرواہ ہو سکتے ہیں. یہ دعائیں کس کو آتی ہیں؟ تو سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اللہم بارک لنا فیہ واتمنا خیرا منہ، خاص طور پر دودھ پینے کی دعا کے طور پر اس کو پڑھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کھانے میں یا پینے میں برکت دے اور ہمیں اس سے بہتر کھلا. الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصبغہ وجعل له مخرجا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے کھلایا اور پلایا اور خوشگوار بنایا اور اس کے باہر نکلنے کا انتظام بھی کر دیا، یعنی جو اس میں سے ہمارے جسم کو نہیں چاہیے تھا، جو ویسٹیج ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کھانا مجھے کھلایا اور میری کسی قوت اور طاقت کے بغیر مجھے عطا کیا. یہ ساری دعائیں اگر یاد ہوں، کبھی ایک پڑھی جائے کبھی دوسری کبھی زیادہ بھی، تو اس وقت بھی انسان کا دھیان اللہ کی طرف لگا رہتا ہے اور دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے اور زبان پر اس کا نام ہوتا ہے، تو کوئی وقت پھر انسان غافل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کھا پی کر بھی غافل نہیں ہوتا. ایک اور دعا ہے اللہم اطعمت و اسقیت و اغنیت و اقنیت و ہدیت و احییت فلک الحمد علی ما اعطیت. کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنا ردم ہے اس میں. اے اللہ تو نے ہی کھلایا، تو نے ہی پلایا، تو ہی غنی کرتا ہے، تو ہی فقیر کرتا ہے، تو نے ہدایت دی، تو نے زندگی دی، جو کچھ بھی دیا تو نے ہی دیا، اس پر تیری ہی تعریف اور تیرا ہی شکر. یہ سارے کلمات وہ ہیں انسان جب اس کو کچھ ملتا ہے تو جو خوشی اس کو پہنچتی ہے اس کے اظہار کے طور پر وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے. سیدنا عروہ بن زبیر کے سامنے جب کوئی کھانے پینے کی چیز آتی، یہاں تک کہ دوا بھی، تو اس کو کھاتے پیتے اور کہتے الحمدللہ الذی ہدانا و اطعمنا و سقانا و نعمنا. اللہ اکبر. اللہم الفتنا نعمتک بکل شر فاصبحنا منها وامسینا بکل خیر نسألک تمامها و شکرها لا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک الہ الصالحین و رب العالمین الحمدللہ ولا الہ الا اللہ ما شاء اللہ ولا قوة الا باللہ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار. یہ موطا امام مالک کی روایت ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں کھلایا اور پلایا اور نعمتیں عطا کی. اللہ سب سے بڑا ہے. اے اللہ تیری نعمت اس وقت آئی جب ہم شر میں پھنسے ہوئے تھے،
ہم نے اس نعمت کی وجہ سے ہر طرح کی خیر کے ساتھ صبح کی اور شام کی. ہم تجھ سے مکمل نعمت کا اور شکر کا سوال کرتے ہیں. تیری خیر کے سوا کوئی خیر نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اے صالحین کے معبود اور سارے جہانوں کے رب، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور کسی میں طاقت نہیں سوائے اللہ کے. اے اللہ، جو رزق تو ہمیں دے اس میں برکت دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھویا جائے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں رات گزارے کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی کی بو ہو اور اسے کوئی چیز تکلیف پہنچا دے تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، کیونکہ وہ کھانے کی خوشبو ہاتھوں میں ہوگی تو کیڑے مکوڑے کو اٹریکٹ کرے گی. کھانے کے بعد کلی کرنا. سیدنا سوید بن نعمان سے روایت ہے، فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر روانہ ہوئے. جب ہم مقام میں صحبا پہنچے تو آپ نے کھانا طلب کیا. کھانے میں ستو کے سوا کوئی چیز نہ لائی گئی. پھر ہم نے کھانا کھایا اور آپ کلی کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ہم نے بھی کلی کی تاکہ پھر وہ تلاوت میں قرات میں رکاوٹ نہ آئے. کھانے کے برتن ڈھانپ کر رکھنا، یہ بھی کھانے کی تکریم میں سے ہے. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، ابو حمید مقام نقی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا ایک پیالہ لائے جو کھلا ہوا تھا، اوپر سے انکورڈ تھا. تو آپ نے فرمایا اسے ڈھک کر کیوں نہیں لائے، ایک لکڑی اس پہ رکھ لیتے، یعنی اگر کچھ نہیں تھا تو لکڑی سے ہی اس کو ڈھک لیتے. بعض اوقات اور دوسرا برتن نہیں ہوتا ڈھانکنے کے لیے، تو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے کھانے کو. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں جب کسی کو کھانا آفر کرنا ہو تو اسے ڈھک کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، مشکیزے کا منہ باندھ دیا کرو، دروازے بند کر دیا کرو، چراغ بجھا دیا کرو، اس لیے کہ شیطان بندھے ہوئے مشکیزے بند دروازے کو ڈھکے ہوئے برتن کو نہیں کھولتا. اگر تم میں سے کسی کو کوئی چیز نہ ملے تو اس کی چوڑائی میں لکڑی ہی رکھ دے اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی لے لے، تو ایسا ہی کرنا چاہیے کیونکہ چوہیا لوگوں کے گھروں کو جلا دیتی ہے، یعنی وہ اس کے تیل میں سے نکال کے لے جاتی ہے بتی. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا برتن ڈھانپ دیا کرو، مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس میں وبائیں اترتی ہیں. وہ ایسے برتن پر جسے ڈھانپا نہ گیا ہو یا وہ مشکیزہ جس کا منہ نہ باندھا گیا ہو، جیسے بوٹل وغیرہ کا ڈھکن بند نہیں کیا گیا اور وہ وبائیں اس پر سے گزرتی ہیں اور وہ اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، کوئی اس کو پی لیتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، وہ آگے سے آگے بیماری ٹرانسمٹ ہونے لگتی. تو اگر آپ کور کر کے رکھیں، خصوصاً رات کے وقت، دن کو بھی اور رات کے وقت ڈھانک کے رکھے چیزوں کو، تو انشاءاللہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. جی خالی برتن بھی ڈھک کے رکھنا، جیسے گلاس وغیرہ ہے، ہنڈیا ہے، پین ہے، جی الٹا کر کے رکھیں سب چیزوں کو. ٹھیک ہے. اچھا، یہ چیک لسٹ آ گئی اس ہفتے کی کھانے پینے کے آداب کے متعلق، اور اس کے پیچھے ہم نے کھانے کے بعد کی دعائیں لکھ دی ہیں تاکہ جب سارا پروسیس مکمل ہو جائے تو پھر آپ ان دعاؤں کو بھی یاد کر لیں. ٹھیک ہے، اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.